الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن کریم کی ایک آیت، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خود اپنے بچاؤ اور اپنے آپ کو تیار کرنے اور دین کی طرف آنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مجھ پر ایمان رکھنے والو، اے میری ماننے والو۔ یہ جملہ بہت عظیم الشان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ماننے والے ہو، مجھ پر ایمان رکھنے والے ہو، یعنی گواہی اللہ تبارک و تعالی خود دے رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جیسے کوئی بڑا آدمی کہے کہ یہ میرا انسان ہے، یہ ہمارا انسان ہے، یہ ہمارا بڑا خیال رکھتا ہے، یہ ہماری بات مانتا ہے، ہماری آواز پر فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سارے جہاں کے بادشاہ ہیں، ہر چیز کے مالک اور ہر چیز پر قادر ہیں، وہ فرما رہے اے مجھے ماننے والو، اے مجھ پر ایمان لانے والو، کیا کرنا ہے، کیا حکم ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے۔ قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انسان کو خود سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا حکم دیا، اور ساتھ میں اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کو، رشتہ داروں کو بھی جہنم سے بچانے کا حکم دیا۔ اب یہ بچانا، یہ نہیں کہا کہ جہنم کے بارے میں خیال رکھو، جہنم کے بارے میں سوچو اور جہنم کے بارے میں جو ہے غور کرو کہ جہنم کا عذاب ایسا ہے، نہیں، بچاؤ۔ اس کی مثال، یہ آیت اور تفسیر مثال سے سمجھ میں آئے گی۔ اس کی ایک پریکٹیکل مثال ہے۔ محلے میں آگ لگ جائے، کسی علاقے میں اگر آگ لگ جائے اور پورا محلہ جل رہا ہو اور پوری بلڈنگ اور گھر جلنے لگ جائے اور اس کے اندر بچے اور بیوی وغیرہ پھنسے ہوں، تو انسان کیا کرے گا؟ کس طریقے سے، یعنی فکر مند ہو کر، ٹینشن لے کر، اور وہ کسی چیز کو نہیں دیکھے گا بلکہ جلدی سے کودے گا اندر کہ میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میری ماں ہے، یعنی گھر والوں کو بچانے کے لیے وہ سب کچھ لگا دے گا، اور کتنی جلدی کے ساتھ جیسے ہو سکے اور جیسے بھی ہو سکے ممکن ہو ان کو وہاں سے نکالنے اور بچانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ منظر سامنے ہونا چاہیے کہ جب آگ لگی ہوئی اور گھر پورا جل رہا ہے اور گھر کے اندر گھر والے موجود ہیں اور ان کی چیخ و پکار اور شور شرابہ ہو رہا ہے، اس وقت بندہ کیا کرے گا؟ کیسے ان کو بچانے کی کوشش کرے گا؟ تو یہی منظر کہ آج بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، برائیوں کی آگ لگی ہوئی ہے، ایمان کو ختم کرنے والی آگ لگی ہوئی ہے، ارتداد اور کفر و شرک کی آگ لگی ہوئی ہے، مال اور مادیت کی آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ ساری آگیں انسان کو جو ہے اس کے ایمان سے کھینچنے کے لیے اور جہنم کی طرف لے جانے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ تو اب کس طرح انسان جسے آگ لگ جائے تو کس طرح بچاتا ہے؟ اس طرح اپنے آپ کو بچا کر دین پر چلنے کی ضرورت ہے۔
تو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. دونوں کا حکم ہے. قو انفسکم، پہلے اپنا خیال، اپنا دھیان، اور ساتھ میں واہلیکم، اپنے گھر والوں کا بھی خیال، ان کو بھی بچانا ہے. لہذا یہ بے دینی کی آگ، برائیوں کی آگ، گناہوں کی آگ جس طریقے سے لگتی ہے، ان تمام راستوں کو بند کرنا ہوگا. اس سے اپنے آپ کو بھی اور گھر والوں کو دور رکھنا ہوگا. جو بھی گناہ کے اسباب ہیں، گناہ کے ذرائع ہیں، آج سب سے بڑا ذریعہ اگر بیٹھے بٹھائے انسان کو گمراہی کی طرف اور گناہوں کی طرف اور حلال سے حرام کی طرف اگر لے جانے والا سب سے بڑا ذریعہ ہے تو موبائل ہے. وہ موبائل ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گھر میں حلال اور پاکیزہ بیوی ہے جو نکاح کر کے حلال طریقے پر اللہ نے ہمارے ساتھ شریک حیات بنا دیا، لیکن انٹرنیٹ پر جا کر، فیس بک پر جا کر، ٹویٹر پر جا کر یا ادھر ادھر جا کر جو ہے حرام طریقے سے ناجائز تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں. حلال ہے لیکن حرام کی طرف جا رہے ہیں. کاروبار حلال ہے لیکن اس کے اندر کہ آن لائن یہ کام کر لوں اور یہ کر لوں اور یہ انٹرسٹ تھوڑی ہے، یہ تو سود نہیں ہے، یہ ایسا ہے، یہ بھی لے لوں وہ بھی کر لوں. تو حلال روزی اللہ نے دے رکھی تھی لیکن حرام کی طرف جا رہا ہے. پہلے جو ہے گناہ کی طرف نہیں جاتا تھا، لیکن موبائل آ گیا. بڑی عمر والوں کو بھی اب چسکا لگ رہا ہے. بڑی عمر میں اب بڑے بڑے موبائل اب لوگ خرید رہے ہیں. کہ پہلے جو ہے بڑی پاکیزہ زندگی گزارتے تھے حاجی صاحب، اب جو ہے بڑا موبائل لا کر اب جو ہے اللہ معاف کرے جو ہے کیا کیا دیکھا جا رہا ہے. تو یہ بے دینی کی آگ ہر طرف لگی ہوئی ہے، اور اب تو گھر کے اندر لگ گئی ہے کہ موبائل سے آپ جو ہے وہ گناہ جو پہلے علاقوں اور محلوں میں ناممکن تھا، آبادی کے باہر کسی اور اڈے پر جا کر وہ گناہ ہوتے تھے، اب ہر گھر میں ہو سکتا ہے. موبائل کے ذریعے ہر وہ چیز جو جس کا دیکھنا اور نظر آنا بستی میں ناممکن تھا، مسلم آبادی ہے تو یہاں یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن اب وہ کام اور وہ ساری چیزیں گھر کے اندر دروازہ بند کر کے ہو سکتی ہیں. تنہائی میں سب کل شیء ممکن، ہر چیز ممکن ہوتی جا رہی ہے. تو فرمایا قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. عجیب حال تھا میرے بھائیوں، جب دین کی فکر ہوتی ہے، دین کی سمجھ ہوتی ہے. آج اولاد کی تربیت کا مسئلہ سب سے بڑا ہو گیا ہے. ہم بچپن میں ان کی فکر نہیں کرتے، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو موڑنا اور ان کو جو ہے دین کی طرف لانا یا اچھائیوں کی طرف ان کو مائل کرنا یہ مشکل ہے. جسے چھوٹا پودا ہے ابھی نرم ہوتا ہے، اس کی لکڑیاں بھی نرم ہوتی ہے، جس طرف موڑو گے مڑ جائے گا. لیکن جب بڑا درخت بن گیا، اس کی ڈالیاں اور شاخیں مضبوط ہو گئیں، اب موڑو گے ٹوٹ جائے گا، اب موڑنے جاؤ گے ٹوٹ جائے گا. تو اسی طریقے سے ہم شروع سے ہی خود کا پہلے اپنا خود کا ماحول دیندار بنائیں. گھر میں اپنا خود کا ماحول نماز والا ہو، ذکر والا ہو. ہاں، بچوں پر آٹومیٹک اثر پڑتا ہے. بچوں کا دل اور دماغ بالکل خالی بلیک بورڈ کی طرح ہے، جو چھاپو گے وہ چھپ جائے گا، جو لکھو گے وہ اس پر لکھا جائے گا. اسی لیے تو ہماری جو زبان ہے یہاں جو بولی جاتی ہے، اردو اور مکس جو بھی بولی جاتی ہے، کیا اس علاقے میں پیدا ہونے والے بچے کو سکھلانا پڑتا ہے؟ بتاؤ، سکھلانا پڑتا ہے. یعنی جس علاقے کا اور جس محلے کا بچہ ہے، اس محلے میں جو لینگویج اور جو سسٹم بچوں کا بولنے کا اور کھیلنے کا جو سسٹم چل رہا ہے، کیا اس کو سکھانا پڑتا ہے؟ وہ آٹومیٹک سیکھ رہا ہے. اس کا دل اور دماغ بالکل خالی کورے کاغذ کی طرح ہے، خالی بلیک بورڈ کی طرح ہے، جو چھاپوں کے چھپتا جائے گا. جو وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، گھر والوں کو، ماں باپ کو، محلے والوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے دوسرے بچوں کو جو وہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، جو بولتے ہوئے سن رہا ہے، وہی وہ کرے گا، وہی وہ بولے گا، وہی لینگویج وہ سیکھے گا. تو شروع سے ہی اگر ہمارا ماحول خود کا دینداری والا ہوگا، ہم جو بڑے لوگ ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دعا کرو اولاد جو ہے نیک ہو جائے، فلاں ہمارے بچے کا ارادہ ہے کہ اس کو عالم بنانا ہے، اس کو حافظ قرآن بنانا ہے اور یہ کرنا ہے. تو سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دیندار بن جاؤ، اپنے گھر کا ماحول دیندار بنا لو اور روزی پاک اور حلال کر لو. ہاں، ایک تو ماحول دیندار بنا لو اور اپنی روزی کمائی کا ذریعہ وہ حلال کر لو. آپ جو نیت کرو گے اللہ آپ کے بچے کو بنا دے گا.
جو نیت کرو گے اللہ اس سے اچھا بنائے گا، لیکن پہلے خود کو دیندار بننا پڑے گا۔ اب گھر میں تو نماز فرائض تک کا ماحول نہیں ہے، اور باپ اور ماں خواب دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جنید بغدادی بن جائے، کہاں سے بنے گا؟ اس کے سامنے وہ ماحول ہی نہیں ہے، وہ نمونہ ہی نہیں ہے، وہ آئیڈیل ہی نہیں ہے۔ اور جن گھروں میں دینداری ہوتی ہے، نماز کا ماحول ہوتا ہے، ذکر کا اور تلاوت کا ماحول ہوتا ہے، دعاؤں کا ماحول ہوتا ہے، تو چھوٹے بچے 2 سال 3 سال کے وہ حرکتیں وہ نقل کرتے ہیں، باقاعدہ وہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اذان ہو گئی ابا نماز پڑھنے جاؤ۔ ماحول بنا ہوا ہے نا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہماری اولاد بڑے ہو کر دین پر رہے، ماں باپ کا خیال رکھنے والی بنے، تو پہلے سے ماحول دیندار بنانا پڑے گا۔ دیکھو آپ، یہ بات بالکل ڈنکے کی چوٹ پر میں کہہ رہا ہوں، جتنے بھی اللہ کے ولی بنے ہیں، جس کی زندگی میں آپ اٹھا کے دیکھو گے، جو بھی جن سے بھی اللہ نے دین کا کام لیا اور وہ دیندار بنے، اللہ کے ولی بنے، آج دنیا میں ان کا نام ہے، لوگ ان کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ اور اسوہ سمجھتے ہیں۔ ان کا بیک گراؤنڈ اٹھا کر آپ دیکھو گے تو کسی نہ کسی بڑے کی تربیت اور دعاؤں اور نیکی کا اثر ضرور ہوگا۔ یا تو باپ نیک تھا، اس نے جو ہے اولاد کو اس طرح نیکی پر ڈالا، یا ماں نیک تھی، یا نانی نیک تھی، یعنی کوئی نہ کوئی کسی بھی بڑے کا نیکی کا اور آئیڈیل اور نمونہ ضرور وہاں موجود ہے۔ آپ کسی بھی بڑے کو اٹھا کے دیکھ لو۔ میں ایک آدھ مثال دوں گا آپ کو، آدھے گھنٹے میں ساری مثالیں تو کہاں سے آئیں گی۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ہیں، اور ہندوستان کے اولیاء کا تذکرہ آئے گا تو خواجہ بختیار کاکی کا نام ضرور آئے گا۔ کاکی یہ پنجابی لفظ ہے، اس کے معنی روٹی کے آتے ہیں، ان کا نام پڑ گیا۔ اصل میں بچپن کا واقعہ، اتنے بڑے شیخ اور مشائخ اور ہزاروں مریدوں کے شیخ اور سینکڑوں خلفاء کے شیخ بنے، یہ اتنا بڑا اونچا مقام اللہ نے ان کو دیا، تو بچپن سے ہی تربیت ہوئی، بچپن سے ہی ان کی تربیت ہوئی ہے۔ دیکھو ہم بچوں کو جو کھلائیں گے اور جیسا پہنائیں گے اور جیسا بلوائیں گے، اس کا اثر بڑے ہونے کے بعد رہتا ہے۔ جو لوگ، میں پھر کہتا ہوں کہ آپ اچھی تعلیم دلائیے، میں اس سے بالکل وہ نہیں کرتا، تعلیم تو ہونی چاہیے، تعلیم تو زیور ہے، دنیا کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، لیکن وہ کلچر ہمیں نہیں چاہیے، انگریزوں کا وہ کلچر، وہ تہذیب ہمیں نہیں چاہیے۔ آپ انگلش پڑھوائیے لیکن تہذیب نہیں چاہیے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھو، آپ دیکھو کہ فرق نظر آئے گا۔ ایک بچہ اسلامی اسکول میں پڑھ رہا ہے، وہ اچھے یونیفارم میں جا رہا ہے، باقاعدہ بچی ہے تو وہ رومالی اور جو ہے دوپٹہ اوڑھ کر یا نقاب اور برقعے میں جا رہی ہے پڑھنے، اسکول کی بات کر رہا ہوں، مدرسے ہی نہیں۔ اور ایک بچے اور بچی کو آپ نے جو انگلش میڈیم میں لکھا دیا، اگر وہاں اسلامی ماحول نہیں ہے، اسلامی ماحول نہیں ہے اور غیروں کی اسکول ہے، تو وہ ٹی شرٹ پہن کے جا رہی ہے بچی، 12 سال کی 15 سال کی ہو گئی، بالغ ہونے آ گئی، بالغ ہو گئی، تو بھی کلچر کا اثر آ رہا ہی نہیں آ رہا۔ پھر اس بچی کے دل میں اور دماغ پر ان چیزوں کا کیا اثر ہوگا، اسلامی تعلیم کا کیا اثر ہوگا؟ وہ خود بڑے ہو کر جب اسی کلچر میں ڈھل جائے گی، اور آگے چل کر اس کی نسل بھی اسی طرح ہوگی، جس طرح اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اس کے بڑوں نے اس کو جو ہے اسلامی کلچر سے دور کر دیا، اور غیروں کے یہاں غیروں کی تہذیب اس نے اپنا لی، تو وہ خود بھی اسی طرح چلے گی، اور آگے چل کر جو ہے اپنے بچوں کو بھی اسی طرح تعلیم دے گی۔ یہ اثر پڑتا ہے۔ انگلش ٹھیک ہے، آپ سیکھنا ہے، لیکن اس کا کلچر ہمیں نہیں چاہیے۔ زبان ضروری ہے، ہر فن ضروری ہے اپنے لحاظ سے، لیکن وہ کلچر ہمیں نہیں چاہیے۔ کلچر اسلامی ہو، اسلامی اسکول آپ کھولیے، اس کے اندر انگلش پڑھائیے، جو پڑھانا وہ پڑھائیے، نو پرابلم۔ ہمیں شکایت انگریزی یا سائنس یا دنیاوی تعلیم سے نہیں ہے، ہمیں شکایت ان لوگوں کے غلط کلچر سے ہے، غلط تہذیب سے ہے، کہ وہ تہذیب اسلام کا ستیہ ناش کر رہی ہے۔ وہاں نہیں معلوم چھوٹے بڑے کا کیا فرق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، کس طرح رہنا ہے، کس طرح بات کرنا ہے، ڈسپلن کیا ہے، وہ نہیں، اسلام کی تعلیم کے اندر وہ چیزیں ہیں۔ خیر، تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے تو بچپن کا واقعہ ہے، جب یہ چھوٹے تھے اور مدرسے میں ان کا نام لکھوایا گیا، 4-5 سال کے مدرسہ جانا شروع کیا۔
آج ہوتا یہ ہے کہ معاف کرنا، ہم مدرسے یا اسکول میں ہم نے نام لکھا دیا، ہم بھول جاتے ہیں. اب مولانا جانے یا اسکول میں ٹیچر جانے، شروع میں تو جذبہ تھا کہ اچھی اسکول میں میرا بچہ پڑھے گا، اور اس میں عورتیں آگے ہیں کہ بالکل شاندار ہائی فائی اسکول میں میرا بچہ پڑھنا چاہیے. بالکل جب ایڈمیشن ہو گیا تو اب جھانکنے بھی نہیں جائیں گے. پہلے دن تو گئے تھے، ایڈمیشن کرا کے آ گئے، پھر اب جھانکنے میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا کروایا جا رہا ہے. کیا آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے کہ مسلمان کرناٹک یا ساؤتھ کے کسی شہر کا واقعہ ہے کہ باقاعدہ ان کے ہاتھوں میں جو ہے غیروں کے جھنڈے لے کر وہ نعرے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، جو غیروں کا نعرہ آج مشہور ہے، مسلم بچوں کے ساتھ کروایا جا رہا ہے. اور ماں باپ کہ ہم ہائی فائی اسکول میں پڑھا رہے ہیں، پڑھا نہیں رہے، تم اسلام سے ان کو دور کر رہے ہو. تمہارے بیٹوں نے بچوں نے کیا بگاڑا تھا؟ ان معصوموں کو یعنی ایمان کے خلاف بے دینی کے ماحول میں اور آگ میں کیوں جھونک رہے ہو؟ کیا وہیں جائیں گے تو 4 پیسے آئیں گے؟ اور کیا پیسے آ رہے ہیں؟ کتنوں کو جاب لگ رہا ہے؟ یعنی اتنا زیادہ ہوا سوار ہوتا ہے کہ بس وہی ہونا چاہیے، چاہے وہاں دنیا بھر کے کفریہ اور شرکیہ اعمال کروائے جا رہے ہیں اور کیا کیا بلوایا اور پڑھایا جا رہا ہے، وہ دیکھنے نہیں جائیں گے. تو ہم نے اپنی اولاد کو دور کیا. ہم نے جو ہے ارتداد اور مرتد بنانے کے لیے ہم نے خود یعنی سگا باپ سگی ماں اپنی اولاد کو جو ہے کافر اور مرتد بنا رہی ہے. کل گریبان پکڑا جائے گا، یہ بچہ پکڑے گا کل قیامت میں کہ تم ہائی فائی ایجوکیشن کے اس کے اندر تم نے جو ہے میرے ساتھ میں نے کیا بگاڑا تھا، امی ابو میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا کہ آپ نے مجھے اسلامی تعلیم سے اتنا دور کر دیا. یعنی بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں جس سے کہ وہ واشنگٹن میں، کیلیفورنیا میں یا جو ہے وائٹ ہاؤس میں رہتے ہوں کہ انگلش اتنی زیادہ ضروری ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں خود اسکول کی لائن سے ادھر آیا ہوں. ضروری ہے، اچھا ایجوکیشن ضروری ہے، لیکن تہذیب اسلامی ہونی چاہیے. اچھی تعلیم آپ دلاؤ دنیا کی، لیکن تہذیب اسلامی ہونی چاہیے. اس کے لیے اسلامی اسکولوں کی ضرورت ہے. خیر، تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب 4 سال کے ہوئے، 4-5 سال کے، مدرسے میں نام لکھوایا گیا. تو آج کل تو ہم جو ہے بس چھوڑ دیا، نام لکھا دیا، چھوڑ دیا. اسکول میں ہو کہ مدرسے میں ہو، کیا پڑھ رہا ہے، کیا یاد کر رہا ہے، سبق ملا کہ نہیں ملا، کس طرح جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کوئی توجہ نہیں ہوتی. لیکن یہ ماں تھی اور دیندار اور فکر تھی کہ میرا بیٹا دیندار بنے. تو مدرسے میں تو بچہ جا رہا ہے، وہاں تو پڑھ رہا ہے، لیکن ماں نے گھر میں تربیت کرنا شروع کیا. کیا کیا کہ بچہ جب پڑھ کر آتا اور کہتا کہ امی بھوک لگی ہے، کہا بیٹا پہلے ہاتھ منہ دھو، وضو کرو، اور پھر اللہ کے سامنے اگر موقع ہوتا تو 2 رکعت نماز پڑھو. اگر اس کا موقع نہیں ہے تو کم سے کم اللہ سے مانگو کہ اللہ تو ہی روزی دینے والا ہے، تو ہی کھلانے والا ہے، اور تو ہی سب کچھ کا مالک ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا. بولے آنکھ بند کر کے اس طرح مانگو اللہ سے. ماں کیا کرتی؟ کھانا چھپا کر رکھی ہوتی، جیسے ہی وہ بچہ مصلی بچھاتا اور اللہ سے دعا کرتا، کھانا لا کے سامنے رکھ دیتی. بولے بیٹا کھانا کس نے دیا؟ بولے اللہ نے دیا. کون دیتا ہے، کون کھلاتا ہے؟ بولے اللہ کھلاتے ہیں. یہ پہلے دن سے ذہن بن رہا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، کھلانے پلانے والا اللہ. جب بچپن سے جو خالی سیاہ یعنی بالکل خالی تکتی ہے، کورا کاغذ ہے، اس پر جب یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کے بول چھپیں گے تو بچپن کا بچپن تک نہیں مٹتا. کہتے ہیں نا کہ بچپن میں ہمارے استاد نے ہم کو یہ بتایا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تو میں نے اس کو پلوں میں باندھ لیا. ہمارے ٹیچر نے ہم کو یہ کہا تھا کہ بیٹا ایسا کبھی مت کرنا. لوگ بولتے ہیں نا، بڑے بوڑھے بھی بولتے ہیں کہ بچپن میں ہم نے یہ سیکھا تھا تو آج 55 تک یہ چل رہا ہے، یہ نہیں مٹ سکتا. تو روزانہ کا یہ معمول بن گیا. مدرسے تو پڑھنے جا رہا ہے، وہاں تو تعلیم حاصل کر ہی رہا ہے، لیکن گھر میں تربیت ہو رہی ہے. تعلیم اور تربیت دونوں ہوتی ہیں. تعلیم الگ ہے، تربیت الگ ہے. پرسوں جو ہے ایک بہت بڑے ٹیچر ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ مولانا دنیاوی تعلیم ہے ایک طرف دینی تعلیم ہے، تو جس طرح آن لائن دنیاوی تعلیم ہوتی ہے، آج کل کورسز چلتے ہیں، تو کیا دینی تعلیم آن لائن نہیں ہو سکتی؟ دینی تعلیم آن لائن نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا عام حالتوں میں نہیں ہو سکتی. مجبوری میں لاک ڈاؤن کے زمانے میں کہیں کی گئی تھی. لیکن بولے کیوں ایسا؟
جب دنیاوی تعلیم ہر طرح کا کورس آپ آن لائن سیکھ سکتے ہو اور چلتی ہے، کلاسیں چلتی ہیں، شاندار چلتی ہیں، تو پھر کیا دینی تعلیم کیا آن لائن نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتی. کیوں؟ میں نے کہا دو چیزیں ہیں یہاں پر، تعلیم اور تربیت. تعلیم اور تربیت. تعلیم ایجوکیشن تو آ جائے گا، سبق لے لیا، جسے قاعدہ پڑھ رہا، نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے، داراسا وعدہ، سبق تو لے لیا اس نے، لیکن تربیت کہاں سے آئے گی؟ تربیت بھائی 2 گھنٹے کا مدرسہ ہے، 2.5 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا مدرسہ ہے، سبق تو 2 منٹ کا سنانے کا ہے، 5 منٹ کا سبق ہے خالی. بھائی بچہ جو سبق لے کر آتا ہے، ارے دیکھتے ہیں نا کھل کر، بچہ جو سبق لے کر آتا ہے وہ 2-5 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے کیوں دے رہے ہیں؟ یا ماحول رہے گا، یا ماحول ہے کہ اسلامی لباس میں بچہ جا رہا ہے، ٹوپی پہن کے جا رہا ہے، پھر وہاں بیٹھا ہے، وہاں جو ہے کبھی مولانا جو ہے کوئی دین کی بات بتائیں گے، کبھی کلمہ سکھائیں گے، کبھی دعا سکھائیں گے، کبھی حدیثیں پڑھائیں گے، تو ایک ماحول مل رہا ہے. اس میں جو ہے کہ بیٹا آج کا سبق یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنے کا، سب کو سلام کرنے کا، جو بڑا مل جائے اس کو سلام کرو، اور سیدھے ہاتھ سے پانی پینے کا، یہ کرنے کا. تو یہ تربیت جو ہے یہ آن لائن کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے صحبت ضروری ہے. تعلیم تو مل جائے گی آن لائن، سبق مل جائے گا، لیکن تربیت نہیں ہوگی. اس لیے آن لائن دینی تعلیم سکسیز نہیں ہو سکتی قیامت کی شام تک. خیر اور بھی ڈیٹیلس ہے، لیکن ابھی تو جمعہ کے بیان میں ساری باتیں نہیں کر سکتا میں. تو اب یہ بچہ جو ہے وہ روزانہ آ رہا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ مصلی بچھایا، وضو کیا، اور اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ میں بھوکا ہوں کھانا کھلا دے. ماں لا کے کھانا رکھ دے دی. اس کا یقین بن گیا کہ کھلانے والے اللہ، سب کچھ کرنے والے اللہ. ایک دن کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہوتا ہے کہ ماں کہیں چلی گئی، کسی رشتہ دار سے ملنے چلی گئی، اور بچے کے آنے کا وقت ہو گیا اور ماں لیٹ ہو گئی، پہنچی نہیں گھر پر. لیکن ماں کو یاد آیا کہ میرا بیٹا آ گیا ہوگا. آج بالکل وہ گھبرائی ہوئی وہاں سے بھاگتے ہوئے آ رہی ہے، اور اللہ سے دعا، یا اللہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ تاکہ میرے بیٹے کا تعلق تیری ذات سے ہو جائے. میں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا سو جاؤ ورنہ بلی کاٹ لے گی، کتا آگے وہ بھوکے گا. میں نے تیرا ڈر اور تیری محبت پیدا کروائی ہے. آج کل تو ہاؤ آ جائے گا، ہاؤ. تو پھر بیٹا ہاؤ ہو ہاں یہی کرتے ہیں سب. پھر اللہ کے بولے دم کرو، دعا کراؤ، یہ کراؤ. اور پھر سب سے بڑا ظلم کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ مال بھی، پیسے بھی دے رہے ہیں، اور اللہ کی لعنت بھی لے رہے ہیں، اور بچے کو بیمار کر رہے ہیں ماں باپ. وہ جو پہناتے ہیں نا پیمپرس، کیا بولتے ہیں اس کو، 10 روپے والا، 8 روپے والا. یعنی چلو مجبوری ہے، سفر میں کہیں جا رہے ہیں جہاں مسئلہ ہے کہ بھئی وہاں پانی نہیں ہے، اور سفر میں باندھ دیا 2-4 گھنٹے کے لیے، پہنا دیا. تو گھر میں پہناتے ہیں صبح سے شام تک. یعنی مال آ رہا ہے نا، مال فتنہ بن رہا ہے کہ ختم کیسے ہو، تو فضول خرچیاں ہو رہی ہے. صبح سے شام تک گھر میں باندھ دیا کہ آ جاؤ ساری بلائیں، آ جاؤ ساری مصیبتیں، آ جاؤ سارے شیطانوں، چپک جاؤ میرے بچے کو. پھر میں یہ دواخانے، وہ دواخانے، یہاں مولانا کے پاس، وہاں مولانا کے پاس لے کے بھاگوں. خود دعوت دے رہے ہیں. بھائی گندی جگہوں پر، یعنی پیشاب پاخانے کی جگہ پر کہا کہ یہ حشوش محتضرتن، کہ شیطانوں کے اڈے ہیں یہ. حدیث پاک میں شیطانوں کے اڈے ہیں یہ. وہاں جاؤ تو پہلے اللہ سے دعا کر کے جاؤ. ارے ہے نا دعا بیت الخلاء میں بیٹھنے سے پہلے دعا، پھر وہاں سے فارغ ہو کر آنے کے بعد دعا. تو بڑا آدمی دعا پڑھ کے جا رہا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں برے شیطان، مرد اور عورتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو اب جب دعا مانگ لی تو پناہ میں آ گیا، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. حالانکہ 2-5 منٹ کے لیے وہاں گیا ہوا ہے، اور یہاں تو تم نے چپکائی دیا ہے. بچہ کیسے دعا مانگے گا؟ اور پھر اس نے پیشاب کب کیا، پاخانہ کب کیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، 4 گھنٹہ ہو گیا. تو شیطان لوگ گھومتے رہتے کہ کہاں گندگی مل جائے، تو سب یہی چوٹیں گے. بولے رپورٹ سب 7واں دواخانہ ہے، ہاسپٹل ہے، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اور رپورٹیں سب نارمل آ رہی ہیں. نارملی آئیں گی، 10 جگہ جائے گا تو بھی نارملی آئیں گی، کیونکہ بیماری کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ہے. تو یہ حال ہے. تو بہرحال اب ماں جو پریشان ہے کہ اللہ میں نے یہ سسٹم بنایا تھا اس طریقے سے تاکہ تیرے ساتھ تعلق قائم ہو، آج میرا بچہ آیا ہوگا اور اس نے مصلی بچھایا ہوگا اور وضو کر کے تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوگا، آج اس کو کھانا نہیں ملا. اگر آج اس کو کھانا نہیں ملا تو تجھ سے یقین ہٹ جائے گا،
اور اس کے دل میں آج یہ بات آئے گی کہ اللہ کھلانے والے نہیں، اللہ پلانے والے نہیں. یہ دعا کرتے ہوئے اور ٹینشن میں ماں گھر پہنچی، دیکھا تو بچہ سو گیا ہے، وہ آ چکا تھا اور سو گیا ہے، سویا ہوا ہے. اب سمجھی کہ شاید بیچارہ دعا مانگی ہوگی، تھک گیا ہوگا اور کھانا نہیں ملا ہوگا تو نیند آ گئی، سو گیا ہے. جلدی جلدی کھانا تیار کیا اور اس کو جگایا کہ بیٹا کھانا کھا لے. بولے امی جان آج تو اللہ نے بہت شاندار کھانا کھلایا، ایسی آئٹم تو آج تک کھائی ہی نہیں. تو اللہ بھی جب بندہ اللہ کی لاج رکھتا ہے، اللہ کی قدر کرتا ہے، تو اللہ بندے کی بھی قدر کرتے ہیں. اس معصوم کے لیے اللہ نے اپنے غیب سے انتظام کیا، اپنے غیب سے ڈائریکٹ کھانا بھیجا. تو کہا امی جان ایسا کھانا اللہ میاں روزانہ کیوں نہیں کھلاتے، آج تو بہت شاندار کھانا ملا. یہ بچہ بڑا ہو کر خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بنا. جب ماں کی تربیتیں ہوتی ہیں، خود ماں اور باپ نیک ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا اونچا مقام کہ اتنے بڑے پیغمبر، صاحب کتاب پیغمبر، انجیل دی گئی جو قرآن کے بعد سب سے معتبر بڑی کتاب مانی جاتی ہے. انجیل آپ کو ملی اور اولو العزم پیغمبروں میں 4-5 بڑے پیغمبروں میں آپ کا شمار ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا نیک، اتنا اونچا مقام کہ نبی اور رسول آپ کو بنایا گیا، کتاب دی گئی اور آپ کو قیامت سے پہلے دنیا میں دوبارہ آپ تشریف لائیں گے. یہ سارے مقامات کیوں ملے؟ نانی کی دعا کی وجہ سے. نانی کی دعائیں تھیں. ہاں جب حضرت مریم جو آپ کی والدہ ہیں، مریم کی والدہ یعنی نانی ہوئی، مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور مریم کی والدہ نے یہ دعا کی تھی جب حضرت مریم کا حمل ٹھہرا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر یہ لڑکا ہوا تو تیرے گھر کے لیے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دوں گی، کہ میرا بیٹا مسجد اقصیٰ کی خدمت کرے گا، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے. یہ دعا مانگی تھی ماں نے. لیکن اتفاق سے لڑکی پیدا ہوئی. وہ چاہ رہی تھی کہ لڑکا ہوتا تو وقف، اب لڑکی تو خدمت کرنے جائے گی نہیں. تو رب انی وضعتها انثى، اے اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہوئی. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تو جانتے ہی لڑکی پیدا ہوئی ہے، لیکن افسوس سے کہہ رہی ہے کہ میں نے چاہا تھا کہ لڑکا پیدا ہوتا تو میں نے منت مانی تھی کہ تیرے گھر مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دوں گی. یہ تو لڑکی پیدا ہوئی. تو اللہ نے کہا کہ میری بندی تو نے اپنی شان کے مطابق منت مانی تھی، میں رب العالمین نوازوں گا اپنی عالی شان کے مطابق. چنانچہ حضرت مریم سے جو لڑکا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، انہوں نے خالی مانگا تھا کہ مسجد کا یعنی نیک لڑکا ہو اور مسجد کی خدمت کرے، اتنا ہی تو مانگا تھا. یہ تو نہیں کہا تھا کہ نبی بنانا اور نبی میں بھی رسول بنانا اور پھر بڑے پیغمبروں میں بنانا اور صاحب کتاب بنانا، یہ سب نہیں. لیکن اللہ نے نوازا اپنی شان کے مطابق کہ بیٹی کے ذریعے جو بیٹا پیدا ہوا نوازا، وہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اگر ہم بڑے ماں باپ اور بڑے اگر نیک ہوتے ہیں اور اولاد کے بارے میں، ان کی تربیت کے بارے میں تمنا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، تو اللہ ان کی تمنا اور کوشش سے زیادہ اس بچے کو نوازتا ہے. تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اور اللہ کے ولی بنے. اب سنیے واقعہ کیا پیش آیا. آج ہم عذر کرتے ہیں کہ میں دین پہ چلوں گا، میں تو بڑا بزنس مین ہوں، میرے پاس فرصت نہیں ہے، میں تو کاروبار والا ہوں، میں تو جو دکاندار ہوں، میں تو جاب کرتا ہوں، اور میں تو کسان ہوں، میں تو یہ ہوں، میری یہ مشغولی، میں دین پر کیسے چل سکتا ہوں، نمازوں کا اہتمام کیسے کر سکتا ہوں. میرے بھائیوں، صحابہ کو چھوڑو، اللہ کے رسول کو چھوڑو، اس ملک کی اس کا ماضی اتنا شاندار گزرا ہے کہ بادشاہ ہیں، حکومت کی کرسی پر ہیں، لیکن کوئی چیز دین پر چلنے سے رکاوٹ نہیں بن رہی. بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا، انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس کے اندر 4 باتیں ہوں گی. میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس کے اندر 4 باتیں ہوں گی، 4 شرطیں ہوں گی. نمبر 1، بالغ ہونے کے بعد سے کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. فرض نہیں کہہ رہا ہوں، تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو بالغ ہونے کے بعد سے. نمبر 2، بالغ ہونے کے بعد سے عصر کی پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں وہ کبھی اس کی نہ چھوٹی ہوں. عصر کے پہلے کی 4 سنتیں غیر موقعہ ہیں، پڑھو تو ثواب، نہ پڑھو تو کوئی ثواب یعنی گناہ نہیں ہے، اور موقع ہو تو پڑھنا چاہیے،
ورنہ 2 رکعت بھی ہو تو 2 رکعت کا موقع ہو تو 2 رکعت بھی پڑھ لے. تو بہرحال عصر کی پہلے کی 4 سنتیں غیر موقعہ ہیں، تاکید والی نہیں ہے، نہ پڑھو تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. لیکن کیا کہا کہ جس کی عصر سے پہلے کی 4 سنتیں بالغ ہونے کے بعد سے کبھی چھوٹی نہ ہوں. سوچو یہ کتنی یعنی خطرناک شرط ہے. پھر تیسری شرط لگائی کہ بالغ ہونے کے بعد سے اس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو. یعنی امام جب اللہ اکبر کہتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، تو وہ بھی یعنی جماعت میں شامل ہو اسی وقت سے. بالغ ہونے کے بعد سے اس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو، وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا. یہ شرط نمبر 3. یہ بہت مشکل ہے بھائی. جو لوگ نمازی ہیں، نماز کے پابند ہیں، کبھی رکعت چھوٹ جاتی ہے، کبھی جو ہے اللہ اکبر کے بعد آتے ہیں، قرات شروع ہو جاتی ہے، رکوع شروع ہو جاتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد سے یہ تو بہت مشکل ہے. اور چوتھی شرط سب سے زیادہ خطرناک کہ بالغ ہونے کے بعد سے کبھی غیر محرم عورت پر، اجنبی عورت پر غلط نگاہ اس کی نہ پڑی ہو. ہے کوئی بچ سکتا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد اجنبی اور غیر محرم عورت پر کبھی اس کی نگاہ غلط نہ پڑی ہو. یہ 4 شرطیں جس کے اندر ہوں گی وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا. اب حضرت کا انتقال ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، صفیں لگ رہی ہیں، بڑے بڑے حضرت کے مرید، ہزاروں مرید ہیں، ہزاروں جو ہے خلیفہ ہیں، اور لاکھوں کا مجمع مسلمانوں کا ہے. سب کھڑے ہیں، کسی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، کسی کی آگے بڑھنے کی، کیونکہ شرط ہی نہیں ہے. کوئی تہجد والا ہے تو عصر کے پہلے کی سنت والا نہیں ہے، کوئی سنت کا پابند ہے تو جو ہے تکبیر اولیٰ اس کی یعنی فوت ہوئی ہے، اور اجنبی عورت پر تو نگاہ سب کی پڑی ہے. اتنا بڑا دودھ کا دھلا ہوا تو کوئی نہیں تھا. تو لاکھوں کا مجمع ہے، کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں. کئی گھنٹے گزر گئے، عصر کا شام کا وقت ہونے لگا، تو ایک شخص شام کے وقت اپنے اوپر بڑی چادر اور رومال ڈالے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے جنازے کی طرف. تو وصیت والے نے کہا کہ بھائی پہلے شرطیں سن لو، جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس میں 4 شرطیں ہوں. تو کہا ہاں میرے اندر 4 شرطیں پائی جاتی ہیں، صفیں لگاؤ میں نماز پڑھاؤں گا. نماز پڑھائی، اور جب چادر ہٹائی تو دیکھا اس وقت کا پورے ہندوستان کا بادشاہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ ہندوستان جو آج ہے وہ نہیں، اس میں بنگلہ دیش بھی تھا، سری لنکا بھی تھا، پاکستان بھی تھا، افغانستان کے بہت سارے علاقے تھے. یعنی بڑا اکھنڈ بھارت جس کو بولتے ہیں، بے ٹکڑے والا بھارت، کھنڈت جس کو نہیں کیا گیا، اکھنڈ بھارت. یعنی بڑے ہندوستان کا بادشاہ تھا وہ، پورے ملک کا بادشاہ ہے، خزانوں کا مالک، حکومت کا مالک، فوج کا مالک، سارے عیش و عشرت کا مالک. لیکن کوئی چیز اللہ کا ولی بننے سے اس کو روک نہیں سکی. ہے ایسی مثال؟ کوئی عذر نہیں ہے. کوئی کہے کہ میں تو بہت بزی رہتا ہوں، میں نماز کیسے پڑھوں گا، کل قیامت میں کوئی اسے چلنے والا نہیں ہے. میں تو ایسا ہوں، میرے پرتی اتنا پورے ہندوستان کا بادشاہ ہے، کتنا ٹینشن ہوگا، کتنی ساری ذمہ داریاں ہوں گی. لیکن اتنا بڑا ولی، فرائض تو فرائض، تہجد اور جو ہے سنتوں کا ایسا اہتمام کہ میں یعنی ہندوستان کے بادشاہ کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی. اور پھر قبر سے جو ہے یعنی جنازے سے چادر ہٹا کر رونے لگے شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا کہ آپ نے جاتے جاتے میرا راز فاش کر دیا. اب تک میں جانتا تھا اور میرا اللہ جانتا تھا، یہ ساری باتیں چھپی ہوئی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا. تو میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا کہ جاتے جاتے آپ نے میرا راز فاش کر دیا. تو ایسی تربیت اور ایسے یعنی ہوتے تھے. جب تربیت ہوتی ہے نا تو ایسے ایسے اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں. اور بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے ہیں. وہ جو ماں کی بچپن کی تربیت تھی نا کہ کھانا اللہ دیتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، وہ تربیت رنگ لائی کہ ہزاروں بڑے بڑے مشائخ کے شیخ بنے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہزاروں ان کے مریدین، اور پھر بادشاہ جیسے لوگ بھی ان کی صحبت میں آیا کرتے تھے اور ان سے تربیت لیتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیم بھی اچھی دلائیں، دنیا کا ہر فن سکھائیں، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن ماحول اسلامی ہونا چاہیے. پہلے مسلمان بنائیں، سچا پکا مسلمان بنائیں، پھر ہمارا بچہ جس فیلڈ میں جائے گا انشاءاللہ وہاں کا ماحول اس کو متاثر نہیں کر پائے گا.
دیندار ہے اگر ڈاکٹر بنے گا تو خدمت سمجھ کے کرے گا، لوگوں کو چھیلے گا نہیں، سمجھے؟ ہمدردی، ڈاکٹر میں سب سے زیادہ ہمدردی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ نرمی اور اخلاق ہونے چاہیے، کیونکہ مریض ہر وہاں اس کے پاس تو وہی لوگ آئیں گے جو بیچارے دکھیارے ہیں، درد کے مارے ہیں اور بیچارے ہیں، تو چارہ لینے آئیں گے اس کے پاس، اور وہی اس کا دماغ سڑا ہوا ہو، اخلاق گرے ہوئے ہوں اور خدمت کا جذبہ نہ ہو تو کام نہیں چلے گا۔ اس لیے اسلامی تربیت، اسلامی تعلیم کے بعد دنیا کے جس فیلڈ میں جائیں گے، اسی لیے جو دیندار ڈاکٹر ہیں، دیندار انجینئر ہیں، جو دیندار یعنی کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، وہ سب سے نمایاں اور سب سے الگ ہی نظر آتے ہیں وہ لوگ۔ اگر 1000 ڈاکٹر ہوں اس میں 2-4 دیندار ڈاکٹر ہوں تو وہ نمایاں نظر آئیں گے، وہ سب سے الگ نظر آئیں گے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کی خود بھی نیک بنیں اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت دونوں کی فکر کریں، دنیاوی تعلیم دلائیں، اس سے انکار نہیں، لیکن پہلے ان کو قرآن، کم سے کم قرآن صحیح پڑھنے والا ہو، نماز روزہ جاننے والا ہو، ماں باپ کے اخلاق کو جاننے والا ہو، تاکہ مسلمان بننے کے بعد پھر دنیا کے جس فیلڈ میں جائے گا انشاءاللہ وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوگا، ورنہ لوگ اچھے لوگ بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔